یوسف علیہ السلام کا ذکر پاک اور معاملہ کل جہاں رکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. یعنی چونکہ ظاہر ہے اب آپ کو غلام بنا کے مصر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر انور پہ رکے تھے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بہت ہی محبت بھرے انداز میں، بہت گڑ گڑا کے، مطلب رو رو کے آپ نے وہاں پر دعائیں مانگنا شروع کی تھی. تو جس حبشی غلام کو آپ کے لیے تعینات کیا گیا تھا، وہ حبشی غلام پیچھے سے دیکھتا تو یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے اس وقت نہیں پاتا، تو دیکھتا ہے کہ آپ ایک قبر کے پاس جو ہے، جب تلاش کرنے کے بعد ملتے ہیں تو ایک قبر کے پاس آپ رو رہے ہیں. اس نے کہا کہ تمہیں بیچنے والوں نے صحیح کہا تھا کہ ایک بھگوڑے ہو. یہ کہتے ہوئے اس نے آپ علیہ السلام کو زوردار تھپڑ مارا جس سے آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ مجھے کچھ نہ کہیے، یہ تو میری ماں کی قبر ہے. میں اپنی ماں کو الوداعی سلام کرنے کے لیے سواری سے اتر گیا تھا. آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں نہ پسند ہو. آپ کا چہرہ مبارک ناظرین خون آلود تھا اور گرنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی. کانپتے ہوئے رب کے حضور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر کوئی میری خطا ہے جو مجھے میرے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی حرمت کے وسیلے سے بس تو معاف کر دے، اگر کوئی بھی خطا ہے. آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی ناظرین پکار اٹھے اور اللہ کے حضور آپ کے لیے فریاد کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، یہ میرا نبی ہے اور میرے انبیاء کا بیٹا ہے جو مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور مجھی سے امداد کا طالب ہے. میں ہی اس کا فریاد رس ہوں، سب فریاد کرنے والوں کی فریاد کو میں ہی سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے بندے کی مدد کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ رونے سے رک جاؤ. تم نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین و آسمان ایک ہو جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حلم عطا کی ہے اور وہ جلد بازی نہیں کرتا، تو میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ناظرین اپنا پر زمین پر مارا، زمین سے سرخ رنگ کی ہوا چلنے لگی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، سرخ آندھی تاریکی میں چھا گئی اور قافلے والے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. تاجر نے کہا کہ اے قافلے والوں، اپنی سواریوں سے اتر کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ. مجھے اس راستے سے گزرتے ہوئے کئی سال ہو گئے، میں نے آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں دیکھا. سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. آج کی مصیبت یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے. اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کے محافظ حبشی غلام نے بتایا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا تھا. جب مارا تو اس نے اپنا سر آسمانوں کی طرف بلند کیا اور اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت دی تھی. تاجر نے کہا تمہاری بربادی ہو، تم نے بھی ہمیں اس ہلاکت میں ڈال دیا ہے، یعنی اس پریشانی کے اندر ڈال دیا ہے. تاجر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے لڑکے، ہم نے تمہیں مار کر تم پر ظلم کیا ہے. اے نوجوان، تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے لو، ہم حاضر ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم ظالموں سے بدلہ نہیں لیا کرتے، میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے. ذرا تصور کیجئے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حلیم الطبع بنایا تھا. آپ علیہ السلام کے ناظرین معاف کرنے کے ساتھ ہی تاریکی مکمل طور پر ختم ہو گئی، آندھی رک گئی، سورج روشن ہو گیا، مشرق و مغرب تک روشنی پھیل گئی. اس طرح قافلہ مصر کی جانب چل پڑا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ناظرین مصر لایا گیا تو آپ کو بازار میں بحیثیت غلام بیچا جانے لگا. تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے قیمت آپ کی بڑھتی چلی گئی. آپ کی قیمت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے وزن کے برابر کستوری، چاندی اور ریشم دیا جائے. اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کی عام لوگوں میں طاقت نہ تھی، اس لیے آپ کو مصر کے وزیر خزانہ نے اتنی قیمت دے کر خرید لیا. اس کا نام قطفیر بتایا جاتا ہے اور لقب عزیز مصر تھا. اس وقت مصر کا بادشاہ ناظرین ریان بن الولید تھا جو عمالقہ قبیلے کا تھا، اور وہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اسی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا تھا. اور اسی عزیز مصر نے ناظرین مقرر کردہ قیمت پر آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا. حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین جو غلام بن کر مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے تھے، آج وہی یوسف علیہ السلام ایک شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ عزیز مصر کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں. عزیز مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی روشن جبین سے یہ سب کچھ دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی پیشانی کسی
بڑے انسان کی غمازی کرتی ہے۔ اسی لیے عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ عمدہ اور نفیس ہو، لباس اور خوراک بھی اعلی قسم کے ہوں، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے کہ یہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے والے ہوں، ہمارے کام آئیں کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ بات کتفیر نے اس لیے کہی ناظرین کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین چونکہ انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے، جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ سے کام لیا۔ اس نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں گھر کے دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، اور دروازے تو بند تھے لیکن ناظرین قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پر کہ جب آپ علیہ السلام نے خود کو ہر طرف سے گھرا ہوا پایا تو اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ کرنے کی بجائے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، پھر زلیخا کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بے شک عزیز مصر نے میری پرورش کی، مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی، تو کیا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جو ایسا ظلم میں کروں یعنی میں جو ہے وہ کسی بھی طور سے ایسا ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں یوں بیان کیا ہے، اور اس عورت زلیخا نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازے بھی بند کر دیے اور کہنے لگی کہ جلدی آ جاؤ، میں تم سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ جو تمہارا شوہر ہے میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین انتہائی پاک دامن تھے، اور آپ کی پاک دامنی کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں یوں بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور بے شک اس زلیخا نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس طرح اس لیے کہا گیا کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی دونوں کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ نفوس کو بڑے اخلاق سے یقیناً مزین کیا اور برے اخلاق سے دور رکھا ہے، یعنی جو پراگندہ افعال ہیں ان سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی، اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ انگشت مبارک سے یعنی دندان اقدس کے باقاعدہ اسے نیچے دبا کر اجتناب کرنے کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو دروازے کی طرف بھاگے، اور زلیخا ان کے پیچھے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخر کار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا۔ اس کے بعد کیا ہوا ناظرین، یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اب کل آپ کو بتلاؤں گا۔ سلسلہ جاری ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ آمین۔ اللہ حافظ۔